السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں حافظ شیخ ارباز حسین آپ تمام کا صفا ٹی وی نیوز چینل میں استقبال کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے متعلق چند اہم باتیں آپ تمام کے سامنے پیش کرنا ہے، سماعت فرمائیں۔ رمضان المبارک کے تقاضے اور ہماری کوتاہیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر سال ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہماری حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی۔ کیا ہم لوگوں نے اس پر کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم روزے کے اصل مقصد کو نہیں جانتے اور رمضان المبارک کی فضیلتوں سے ناآشنا ہیں، جس کی وجہ سے ہم روزے تو رکھتے چلے جاتے ہیں مگر تقویٰ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان میں مسجدیں اتنی بھری ہوتی ہے کہ دیر سے آنے والے نمازیوں کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی، جبکہ اس مہینے میں اور بعد میں مسجدوں میں مشکل سے 2 یا 3 صفوں کے نمازی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو صرف رمضان تک ہی محدود کر رکھا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ ہماری ان کوتاہیوں کی وجوہات ہیں، جن میں چند بڑی کوتاہیوں کا ہم یہاں ذکر کریں گے۔ روزے کے مقصد سے لاپرواہی۔ روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے، ممنوعات سے بچنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کا نام ہے۔ روزے سے خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی تقوی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم روزے کے اس مقصد کو سمجھیں اور جو قوت اور طاقت روزہ دیتا ہے اس کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں اور روزے کے ذریعے اپنے اندر اللہ کا خوف اور نبی کی اتباع کا جذبہ پیدا کر لے، تو جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہ صرف رمضان المبارک میں نہیں بلکہ باقی 11 مہینوں میں بھی باقی رہے گا۔ روزوں کے اہتمام کے باوجود کسی کی زندگی میں تقویٰ نہ پیدا ہو سکے تو ایسے روزے داروں کے سوا بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور اجر آخرت کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمانی کیفیت اور اجر آخرت کی نیت کے ساتھ نمازیں پڑھی تو اس کے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی بندگی اور اطاعت اور عبادت سے غافل نہ ہو۔ گناہوں کے بارے میں غفلت۔ احادیث میں صراحت سے فرمایا گیا ہے کہ روزہ محض کھانے پینے سے رکے رہنے اور گناہوں کے کام کرتے رہنے کا نام نہیں ہے۔ ایسے شخص کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں شریعت کے احکام کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے سارے اعضاء کو بھی اپنے قابو میں رکھیں۔ مثلا آنکھ کا روزہ یہ ہوگا کہ کسی غیر شرعی چیز یا کسی حرام چیز یا منظر کو نہ دیکھیں۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ بری باتیں سننے سے رکیں۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے کوئی فحش کلامی یا گالی گلوچ نہ کریں۔ دیگر اعضاء کا روزہ یہ ہے کہ ان کو ہر گناہ سے روکے رکھیں۔ انہی اعضاء میں ہماری زبان بھی ہے، حالانکہ یہ جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، کسی کی تحقیر یا لا یعنی باتیں وغیرہ۔ آج ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں قیامت کے دن ان کا حساب دینا پڑے گا۔ سورہ نور کی آیت میں بیان ہوا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن، جس دن ان کی زبان، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے سامنے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ جو کچھ کرتے رہے تھے۔ زبان کے استعمال کے حوالے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ نہ گالی گلوچ کرے اور نہ شور و ہنگامے مچائے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ جو شخص روزے سے ہو تو وہ فحش باتیں نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولا،
جھوٹ بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ قیمتی وقت کا غلط استعمال۔ اکثر لوگ رمضان کے مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ سارا دن روزہ رکھ کر جب افطار کرتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں، جس سے تراویح کی نماز ادا کرنے میں سستی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مرد حضرات کا اکثر وقت بازاروں میں کھانے پینے کی چیزیں خریدنے اور عورتوں کا ان کو پکانے میں صرف ہوتا ہے۔ اس طریقے سے روزے کے دوران عبادت کا موقع بہت کم ملتا ہے اور لوگ روزے کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو بھوکے رہنے کی عادت نہیں ہوتی یا جو مسلسل سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں یہ لوگ ایسے مشغلے اختیار کر لیتے ہیں جو روزے کے ثواب کے بجائے روزے کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا سارا وقت سو کر گزار لیتے ہیں، یعنی سحری کھا کر سارا دن سوتے رہتے ہیں، صرف ان نماز کو اٹھ کر ادا کر لیتے ہیں اور مغرب کے وقت اٹھ کر افطار کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے انہیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا، تاہم روزے کا بنیادی مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کچھ حضرات وقت گزاری کے علاوہ عبادت میں وقت صرف کرنے کے بجائے ٹی وی سیریل فلمیں دیکھنے کا سارا اول تو یہ کہ غیر شرعی قسم کے ٹی وی سیریل اور فلمیں دیکھنا عام دنوں میں حرام ہے، پھر رمضان المبارک میں یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ کچھ حضرات اپنے دوستوں کو گھر بلا لیتے ہیں اور تاش کھیلنے یا چیخیاں بگاڑنے میں وقت گزار لیتے ہیں۔ تاش کھیلنا لا یعنی فعل ہے اور ان کی شیخیوں میں جھوٹ اور غیبت جیسے گناہ کبیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اپنی وقت گزاری کے اس مرحلے میں یہ حضرات ثواب کمانے کے بجائے الٹا گناہ کبیرہ کے مستحق ہو جاتے ہیں، جبکہ روزہ ہماری روحانی اور اخلاقی بیماریوں اور خرابیوں کا مؤثر علاج ہے۔ موجودہ وقت کی بہت بڑی بیماری یعنی موبائل فون اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنا بھی رمضان کے نہایت قیمتی لمحات کی ناقدری ہے۔ بعض لوگ تو اعتکاف کی زیریں ساعتیں بھی ان کی نظر کر دیتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ بے مقصد دعوتیں اور پارٹیاں۔ اکثر لوگ اپنے دوست احباب کو افطار کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ رمضان میں افطار کرانا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تاکہ انہیں بھی روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ اس لیے غریب پڑوسی، رشتہ دار یا دوست کو افطار کرانا ثواب کا کام ہے، مگر افطار کرانے کا اصل مقصد فراموش ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ عام طور پر ان دعوتوں میں ایسے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال و اسباب ہوتا ہے۔ ان پارٹیوں میں افطار کے وقت تذکیر و دعا کے بجائے آپس میں ہنسی مذاق اور گپ شپ ہوتی ہے۔ دعا و تسبیح یا اللہ اور رسول کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ آخری عشرے کی ناقدری۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس عشرے میں عبادت کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اس عشرے میں ایک رات ایسی بھی ہوتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اس عشرے کی راتوں میں عبادت کا بہت ثواب ہے، اس لیے ان راتوں کو ضائع کرنا بڑے گھاٹے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ اٹھ کر عبادت کریں، اور عبادت میں بہت کوشش فرماتے اور اس کے لیے کمر ہمت باندھ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا،
اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ عید کے کپڑے اور سامان خریدنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں اور عبادتوں سے غافل اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وقت برباد کرنا آخری عشرے کی فضیلتوں سے محروم ہونے کا سبب بنتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں میں بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ کی برکتوں سے خوب فیض یاب ہوں۔ رمضان المبارک بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ والدین کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے وقت روزے کے مقصد کو اجاگر کریں، مگر مشاہدے میں آیا ہے کہ بعض نوجوان روزہ رکھنے کے بعد بد مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں، انتہائی معمولی باتوں پر دوسروں سے جھگڑ پڑتے ہیں، ان کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ روزہ تو نام ہی صبر و برداشت کا ہے۔ کچھ نوجوان تو صبح سے شام تک پورا دن سو کر گزارتے ہیں، جس سے ان کا روزہ بے مقصد ہو جاتا ہے۔ بعض نوجوان روزے کی حالت میں بھی ڈرامے، فلمیں دیکھنے اور موبائل فون اور سوشل میڈیا پر فضول باتوں میں اپنا وقت برباد کرنے سے باز نہیں آتے۔ اکثر نوجوان تراویح کی نماز کے لیے مسجد میں تو آ جاتے ہیں، مگر نماز میں شامل ہونے کے بجائے گپ شپ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان کے والدین ان کی حرکت سے غافل ہوتے ہیں اور ان کی غلط تربیت کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ کچھ خاص ہدایات۔ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے درج ذیل باتوں کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کو روزے رکھنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ روزے کے اصل مقصد اللہ کی اطاعت و بندگی کو جانے اور اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ رمضان میں اللہ کی اطاعت و بندگی کو جانے اور اس پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو روزہ نہ چھوڑے، اگر کوئی عذر ہو تو روزہ چھوڑ دیں اور رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں۔ افطاری اور سحری میں ضرورت کے بقدر کھانا کھائیں، حد سے زیادہ کھانے سے پرہیز کریں تاکہ تراویح کی نماز میں کوئی مشکل نہ ہو۔ خواتین کو کھانے پکانے میں زیادہ مصروف نہ رکھیں تاکہ انہیں بھی کثرت سے عبادت کرنے کا موقع مل سکے۔ روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت، ہر آیت کے معنی اور مطلب کو سمجھیں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیں، احادیث اور اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کریں۔ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی رمضان المبارک کی عظمت سے آگاہ کریں۔ گھر میں درس کا بھی اہتمام کریں تاکہ اہل خانہ بھی مستفید ہو سکیں۔ خود بھی اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں کہ وہ تراویح کی نماز پابندی سے ادا کر سکیں۔ گپ شپ اور کھیل کود میں قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً رمضان المبارک کی فضیلتوں کی تعلیم دیتے رہیں تاکہ رمضان کا مقصد اور فوائد ذہن نشین ہو جائیں اور ان کی عاقبت سنور جائے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کی جزا 10 سے 700 گنا تک ملتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کی جزا 10 سے 700 گنا تک ملتی ہے، اس لیے اس مہینے میں اتفاق فی سبیل اللہ میں اضافہ کر دیں۔ غریبوں کو کھانا کھلائیں، محتاجوں کی حتی المقدور ضروریات پوری کریں، بیماروں کی تیمارداری کریں، لوگوں کو درس و تدریس یا زبانی گفتگو کے ذریعے ہدایت کی راہ دکھائیں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھیں، گھر کے ملازموں کے کاموں میں کمی کریں یا ان کی مدد کریں، مجالس خیر میں شرکت کریں، اہل خانہ کو زیادہ آرام پہنچانے کی کوشش کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کام ہیں پناہ اجر کا باعث ہوتے ہیں۔ عید کے کپڑوں اور سامان کی خریداری رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی ہمیں کر لینی چاہیے تاکہ اطمینان سے آخری عشرے کی عبادت کا
اہتمام کر سکیں۔ اگر ہم ماہ رمضان کے تقاضے سامنے رکھیں اور اپنی کوتاہیوں کے سلسلے میں حساس رہیں تو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو سکیں گے۔ اگر ہم ماہ رمضان کے تقاضے سامنے رکھیں اور اپنی کوتاہیوں کے سلسلے میں حساس رہیں تو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو سکیں گے۔ اللہ پاک ہم تمام کو اس ماہ مبارک کی قدر نصیب فرمائے اور اس بابرکت مہینے کی ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ عمرہ کا فریضہ ادا کریں۔ انتہائی مناسب عمرہ پیکیجز، ہر مہینہ 4 گروپس روانہ ہوں گے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب مسلمان کا حج عمرہ ادا ہو۔ پیسے والے تو جاتے ہی ہیں، غریب مسلمان بہت ہیں جو زیادہ رقم ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ 15 دن کا عمرہ پیکیج صرف 78,000 میں، جس میں آپ کے لیے 350 میٹرز کی رینج میں مکہ اور 150 میٹرز کی رینج میں مدینے میں آرام دہ قیام، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے تمام خصوصی زیارتیں، ڈائریکٹ فلائٹ۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے حاجیوں کے لیے احرام، زمزم، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ کا فری گفٹ۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ اور سعودی دبئی کے وزٹ ویزا کی سروسز بھی موجود ہیں۔ عمرہ جیسے مقدس سفر کا ارادہ کریں اور آج ہی تشریف لائیں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، ورم گڈھا، حیدرآباد۔